الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. لطیفے بنائے جاتے ہیں فلاں قوم پہ حرام ہیں ناجائز ہیں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس قوم کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ قوم تم سے بہتر قوم ہو. آگے قرآن کہتا ہے ولا نساء من نساء، عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب دیکھو قوم میں تو سب عورتیں مرد سب آ گئے نا، لیکن اللہ میاں نے لیڈیز کو الگ سے حکم دیا ہے کیونکہ یہ مذاق اڑانے کا عنصر جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ لیڈیز میں بہت زیادہ ہے. عورتیں عورتوں کا بہت مذاق اڑاتی ہیں، ٹھیک نہیں باتیں دیکھو کیسی کر رہی ہے، 2 فٹ کی تو ہے نہیں. جسم کا بھی مذاق اڑاتی ہیں. اس دن میک اپ کر کے آئی ہوئی تھی، چڑیل لگ رہی تھی اور سمجھ رہی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں بڑی حسینہ بن کے. اس طرح کا نا شادی بیاہ میں مذاق اڑایا جاتا ہے. اس لیے اللہ میاں نے عورت کا الگ سے ذکر کیا کہ عورت کا مذاق نہ اڑائے. حدیث میں آتا ہے کہ عورت کے جو جہنم میں جانے کی ایک وجہ ہے نا، پڑوسی کے ہدیے کو معیوب سمجھنا. کسی نے گفٹ دے دیا کھانا، بیچاری پڑوسن نے اس کا مذاق، یہ پکایا ہے، لگ رہا ہے گھر میں کوئی کھا نہیں رہا تھا تو کس کے یہاں بھیج دیا، ہمارے یہاں بھیج دیا. یہ بھی مذاق ہے نا. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اپنی بیٹی کو دیا کیا ان لوگوں نے، تو اس کی بیٹی وہ جانے. تبھی خواتین کو خوش کرنے کے لیے نا پھر مرد بیچارہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے کہ لیڈیز میں میری کوئی اوقات نہیں رہے گی، 2 ٹکے کا نہیں رہوں گا میں. ویسے ہی ہماری کرنسی ٹکے سے بھی کم چلی گئی ہے. تو یہ مذاق اڑانا، بھپتیاں کسنا، بھائی کسی نے ہدیہ دے دیا آپ کو، بہت اچھی بات ہے، پسند آ رہا ہے، ٹھیک ہے شکریہ ادا کرو. یار اس نے فری میں ایک چیز دی ہے، پیسے تھوڑی لیے ہیں. تو کوئی کم درجے کی چیز بھی دے دی ہے. حضرت مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا، اس نے بہت تھوڑے پیسے دے دیے، جیسے 1 روپے سمجھ لو آج کا، اور یہ بولا کہ اس میں سے 8 آنے واپس کر دیں آدھے واپس کر دیں. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کو اتنا اپریشیٹ کیا، کسی کو بھیجا جاؤ دکان سے کھلا کرا کے لاؤ. اب 1 روپے میں کیا نکلے گا، یعنی اس زمانے کا جو بھی بہت کم پیسے تھے. کوئی بات نہیں بھائی، اس کو آدھا واپس کروایا، آدھا اپنے پاس رکھا. تو جس میں تکبر ہوتا ہے نا وہ کسی کے ہدیے کا مذاق اڑاتا ہے، اور جو اللہ کی نعمتوں کا محتاج سمجھتا ہے وہ دوسرے کی محبت کی قدر کرتا ہے. یار اس نے اس محبت میں تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا دل کیا ہوتا ہے بڑا، اور جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کے کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں. تو خواتین کو چاہیے لیڈیز کا مذاق نہ اڑایا کریں. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑا کرو، چھڑے نہ تانے نہ دیا کرو. اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، طنز اور تانا نہیں دینا چاہیے. اس پہ پھر میں کبھی تفصیلی بیان کروں گا. نام نہ بگاڑا کرو. آگے اللہ فرماتے ہیں اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو. کسی نے کوئی عمل کیا ہے، اس کا ایک اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے، برا پہلو بھی. تو آپ نے کون سے پہلو کو ترجیح دینی ہے؟ اچھے پہلو کو. میں واقعہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں، ایسے موقع پہ ضروری بنتا ہے یہ واقعہ. میں تبلیغ میں گشت کر رہا تھا، بچپن کا واقعہ ہے. تو کیا ہوا، ہم جب ایک گھر میں گئے تو وہ صاحب جو ہے نا گھر کے دروازے سے آئے، ہمارے سامنے اندر گئے. ہمارے امیر نے جا کے دروازہ نوک کیا، بچے سے پوچھا وہ صاحب ہیں. بچے نے تھوڑی دیر میں ابا سے پوچھ کے آ کے بتایا وہ صاحب گھر پہ نہیں ہے. استغفر اللہ، میں بدگمانی کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے نا. ابے ہم نے بولا یار وہ تو ہمارے سامنے گئے. تو امیر صاحب نے کہا بھائی ہو سکتا ہے پیچھے ایک چھوٹا گیٹ ہو، پتلی گلی ہو، اور وہاں سے نکل گئے. بعض دفعہ ہوتا بھی ایسا، انسان اسپیڈ میں آتا ہے، واش روم میں گیا اور اپنی ضرورت سے ایک دم باہر. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، بہت دفعہ ہوا ہے. تو مجھے ان کا یہ عمل اب تک یاد ہے کہ یار پازیٹیو سوچ والے ایسے سوچتے ہیں اور نیگیٹو والے کیسے سوچتے ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ کے دکھایا آپ کو. ٹھیک ہے یار سوال ہی. بلکہ وہ نیگیٹو والا کیا کرے گا، جا کے دیکھے گا، چیک کرے گا پیچھے گلی ہے بھی کہ نہیں ہے. ابے چھوڑ دے گلی ہے یا نہیں ہے یار، اچھی تعویل کر لو، کیا خیال ہے. تو آج بھی یہی ہے، ہر عمل پہ نا کیڑے نکالے جا رہے ہیں. کوئی پاکستان میں بھی بیماری زیادہ ہے. جامعۃ الرشید والے بہت سارے پازیٹیو کام کیے، کیا کیا الزام لگا رہے ہیں. فوجی افسر سے مل رہے ہیں، ابے بوٹ پالیشیے. وہ ملک کو بچانے کے لیے مل رہے ہیں، فوج سے، اسٹیبلشمنٹ سے، زرداری سے، بلاول بھٹو سے، عمران خان سے، مولانا فضل الرحمان سے، وہ ہر ایک سے ملتے ہیں کہ یار جس سے بھی کوئی خیر کا کام لیا جا سکتا ہے لے. اور اس کا ان کے پاس ثبوت بھی ہے کہ ہم نے اتنے سارے خیر والے فیصلے کروا دیے، اور بیان بھی دے رہے کہ ہم ان سے ایک دھیلا نہیں لیتے، نہ فوج سے لیا، نہ اسٹیبلشمنٹ سے لیا، نہ کسی سیاسی 5 روپے لیتا ہوا دکھا دے کوئی ہمیں، دیا ہے لیا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھو کتنا پروپیگنڈا ہے. میں تو چونکہ 29 سال سے ہوں نا جامعۃ الرشید، کیونکہ مجھے جتنا پتا ہے آپ کو تھوڑی پتا ہے. جس کمبخت کو دیکھو، ابے یار اس فوج کے پٹھو ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ابے یہ پیسے لیتے ہیں، ابے یہ کسی اور غیر مسلموں کے اس پہ کام کر رہے ہیں. یار تم نے زندگی میں کبھی آ کے اندر دیکھا ہے نہیں کیا ہو رہا ہے. تم چند ویڈیوز دیکھ کے تم الزام لگا دیتے ہو کہ یہ فلاں سے پیسے لکھایا ہوا ہے، فلاں کے مشن پہ چل رہے ہیں. میرا ایک طرزیہ ہے کہ پاکستان میں مثبت کام کرنا یہ ایسے ہے جیسے آگ کا انگارہ لینا، اتنے انگلیاں آپ کے اوپر اٹھیں گی. ہاں وہ جو بند کمرے میں بیٹھ جائے نا، جس نے کہا میں نے دنیا میں کچھ کرنا ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ بہت نیک. ابھی ایک یونیورسٹی ہے، اس میں مذہبی یونیورسٹی ہے نا، وہ یعنی ذرا مذہب ماحول ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا یار روحانیت نہیں ہے یہاں پہ. میں نے کہا میرے بھائی روحانیت خانقاہ میں اعتکاف میں ملے گی آپ کو. یہ کیا ہے؟ یہ یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی کو آپ مسجد حرام سے کمپیئر نہیں کرو، اس یونیورسٹی کو آپ کمپیئر کرو اقرا یونیورسٹی سے، بحریہ یونیورسٹی سے.
पंजाब यूनिवर्सिटी से, ये जो यूनिवर्सिटी जो उलमा की निगरानी में है ना, इसको आप कंपेयर किससे करो? फिर देखो रूहानियत, वहां चर्च चल रही है, इकरा वालों के नहीं चल रही, जो मैंने नाम लिया उनके अलावा की बात कर रहा हूं। चर्च चल रही है लड़कियों में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो सेटअप तबाह हो गया। तो आप ये देखो, एक कितना अच्छा काम कर लिया यार एक छत में। जाहिर है वो माहौल थोड़ी होगा जो खुलफाए राशिदीन वाला माहौल है। लोगों को एक तो मिल गया ना यार, यूनिवर्सिटी में बच्चियों को तो भेजना ही है ना हमने, तो यहां थोड़ा सा दुपट्टा तो पहना रहे हैं इनको कम से कम। आप इसको बिनोरी टाउन से कंपेयर करके देख रहे हो कि यार बिनोरी टाउन का माहौल कितना अच्छा, और ये उलमा ने एक दीनी इदारा बनाया और इसमें रूहानियत ही नहीं है। अबे तू बिनोरी टाउन से क्या, या मस्जिद हराम या मस्जिद से, या तू खानका से कंपेयर करके देख रहा है इसको? तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है हमारे। मैंने जब कोरोना पे आवाज उठाई ना कि भाई चूंकि बहुत ज्यादा मजहबी स्कॉलर्स की तरफ से ना कोविड के खिलाफ, ये कोविड यहूदी साजिश, मुझे ख्याल हुआ कि यार ये हमारे डॉक्टर सारे ही मजहबी लोगों के खिलाफ ना हो जाए। मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई ये कोविड सच्ची मुच्ची की बीमारी है ये, और ये बहुत नुकसानदेह होगी, ये बीमारी है, डॉक्टरों को गालियां मत दो। मैंने डॉक्टरों की हिमायत में बयान किया। सब ने ना डॉक्टरों को, अबे ये सब बिके हुए डॉक्टर हैं, अबे ये सब WHO से पैसा लेके खाते हैं। अबे मेरे रिश्तेदारों में डॉक्टर हैं यार, मुझे तो यकीन है कि ये पैसा किसी ने नहीं खाया होगा इन्होंने। और इतने लोगों से मिला, मैंने जब बयान रिकॉर्ड करवाया तो अबे ये तो जामियत रशीद का बंदा है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के, ये तो हुकूमत के पिट्ठू हैं। खुदा की कसम ना मुझे कहीं हुकूमत ने कुछ इस पे कुछ एक लफ्ज बोला, ना कोई डॉक्टरों से लिफाफा मिला। अपनी जिम्मेदारी महसूस की हमने, कहा यार ये बहुत बुरा इमेज जा रहा है मजहबी तबके का। एक मेरे पास मैसेज आया, मैं दुबई एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट बंद, मैं आखिरी फ्लाइट में आ रहा था दुबई से, कोविड की वजह से सारा बंद, सारी जो जितनी फजाई कंपनी है उनकी वाट लगी पड़ी थी। मेरे पास एक मजहबी मौलाना का मैसेज आया, वो थे भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इतने पढ़े लिखे, कह रहे हैं यार बंद करना है तो एयरपोर्ट बंद करो ना, कोविड की वजह से बंद करना है तो सिनेमा घरों को बंद करो, पाकिस्तान में मस्जिदें क्यों बंद की हुई हैं? हालांकि पाकिस्तान में मस्जिदें बंद नहीं थी, एयरपोर्ट बंद थे। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हैं यार, अरबों रुपए का उनका जहाजों की कंपनी का बेड़ा गर्क हो गया। कितनी नेगेटिव सोच है यार, हर चीज में नेगेटिव। सारे डॉक्टर कह रहे हैं भाई एक वबा फैल गई है, सारी दुनिया कह रही है, हमें है हमारे पास ऐसी, और रिसर्चें भी आ रही होती हैं। फिर भी आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हो कि नहीं जी मुफ्ती साहब के पास गलत मालूमात है, हमारे पास सही है, लेकिन इल्जाम ना लगाओ कि हुकूमत से पैसे लेके खा रहा है या इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। परसों मैंने वो इंजीनियर अली मिर्जा पे क्लिप रिकॉर्ड करवाया ना कि कत्ल वतल का, उस पर भी बाज़ लोगों का ख्याल है अबे ये इस्टेब्लिशमेंट के है ना, तो असल में ये कह रहे हैं कि कत्ल मत करो, इससे हुकूमत क्या होती है खुश। कुरान मेरे हाथ में रखा हुआ है, खुदा की कसम हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने मुझसे रब्ता नहीं किया कि मुफ्ती साहब आप ये जो कत्ल का फतवा आया है इसके खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड करवाएं। अल्लाह की कसम, ना फौज में किसी ने रब्ता किया, ना हुकूमत में किसी ने रब्ता किया। मुझे खुद ये ख्याल हुआ, एक दो दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया यार ये कत्ल व क़िताल की बातें पाकिस्तान में शुरू हो गई हैं और ये उधर ही जाएगा जहाँ जो पहले जो मुल्क के हालात हुए ना, तो आपकी जिम्मेदारी। मैं फिर भी नहीं बोल रहा था, मैंने कहा दूसरे हजरात बोलें, जब उनका मीडिया की ताकत ज़्यादा नहीं होगी लोगों के पास तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं कर दूं। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई पॉजिटिव वे में काम करेगा ना तो टांगे खींची जाएंगी। इसलिए मेरे भाई सोच को थोड़ा सा क्या करो मुस्बत। मैं ये नहीं कह रहा आप हर एक की राय से इत्तेफाक कर लें, आप ना करें आप इत्तेफाक, लेकिन फ़ौरन ये इल्ज़ाम लगा देना बूट पॉलिश ये और फलाना ये और ये इल्ज़ाम क्या है, ये गलत है। समझता है कि नहीं समझता है? आगे चलते हैं। तो कुरान भी कह रहा है बदगुमानियों से बचो। और मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ, बिलावल भुट्टो भी जो सही काम करे ना, अगर सही काम में आपने उसको अप्रिशिएट करना है। जरदारी भी अगर कोई सही काम कर रहा है तो गलत चीज़ में गलत कहा जाएगा ना, हर चीज़ तो किसी की भी गलत नहीं होती। अल्लाह कहते हैं बहुत सी बदगुमानियाँ गुनाह हैं। वला तजस्ससू, लोगों की टोह में ना लगो। फलां के घर में क्या हो रहा है, मोबाइल किसी का आपके हाथ में आ गया, फ़ौरन चुपके से ले जाके गैलरी देखना शुरू कर दी। भाई गलत बात है। तुम्हारा क्या लगता है यार, ये क्यों झांक रहे हो उसके मोबाइल में, तुम क्यों किसी का खत पढ़ रहे हो? एक आदमी खत लिख रहा था, बड़ा सीक्रेट किस्म का खत था, दूसरा ना यूं करके झांक रहा था क्या लिख रहा है। इसने खत लिखा, बोला कि उसमें लिखने लगा कि मेरा मज़ीद भी कुछ बातें लिखने का इरादा था बेगम, लेकिन एक उल्लू का पट्टा जो है ना मुसलसल मेरी तहरीर को पढ़ रहा है। अपनी बेगम को खत लिख रहा था, तो मेरा मज़ीद भी कुछ लिखने का इरादा था, लेकिन एक उल्लू का पट्टा साथ में बैठा हुआ है और मुसलसल झांक रहा है, तो वो उल्लू के पट्टे ने वो भी पढ़ लिया। ठीक है, तो ना किसी के खत पढ़ो, ना किसी की टोह में लगो, अपने काम से काम रखो। किसी को लैपटॉप दो, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में घुसेगा। कोई कमरे में बैठा हुआ है, किसी को ऑफिस में बैठाओ ना, कमरे में बैठा हुआ है, दूसरा आएगा सबसे पहले उसकी हिस्ट्री में घुसेगा। कहीं कोई बातचीत हो रही है, चुपके से वीडियो बनाएगा। ये सारी हरकतें क्या हैं? घटिया, तजस्सुस। हाँ, कहीं शरीफ मजबूरी हो तो एक अलग बात है। तो आप अपने बच्चे के भी ऐसे नहीं कर सकते कि आप बेटे के जो है ना इस तरह उस पर छापे मारना शुरू कर दें। पहले से बच्चे को बता दो भाई इस घर में सबकी निगरानी हो रही है, आपने कंप्यूटर पे बैठने तो कोई गलत काम नहीं करना, मैं हिस्ट्री चेक करूंगा, ये पहले बताओ उसको।
اچانک چھاپے مار مار کے لوگوں کے عیب پر مطلع ہونا یہ پسندیدہ کام نہیں ہے, اور اس سے برائی ختم نہیں ہوتی, اس سے برائی پھیلتی ہے, کیونکہ اگلا کہتا ہے یار میں بدنام تو ہو گیا نا, پتہ تو چل گیا نا. میں جب رابی پیرزادہ کا انٹرویو میں نے لیا نا, تو اس نے مجھے بتایا کہ سب میں چونکہ یہ بات پھیل چکی ہے اس لیے حرج نہیں ہے, کوئی پرانی کوئی اس بیچاری سے غلطیاں ہوئی تھی, کچھ ایسی قابل اعتراض ویڈیو سامنے آ گئیں, تو کہتی مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی. تو اس نے ایک بات بتائی کہ اس کے بعد نا بڑی بڑی کمپنیوں نے اور بڑے بڑے اداروں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور کہہ رہی مجھے شیطان یہ ورغلانے لگا کہ اب میں بدنام تو ہو گئی ہوں تو کیوں نہ اب اسی کام میں لگ جاؤں. تو پردہ ڈال دیا جاتا تو موقع ملتا شیطان کو ورغلانے کا. اگر کسی نے ایسی ویڈیو دیکھی تھی ڈیلیٹ کر دیتا اور چپکے سے جا کے اس کو بتا دیتا کہ بھائی ایسی چیزیں وائرل ہو سکتی ہیں, آپ خیال کریں. لیکن جب بدنامی ہوتی ہے نا تو جہاں توبہ کا چانس بڑھ جاتا ہے وہاں اور زیادہ برے ہونے کا چانس بھی بڑھ جاتا ہے. اور آج کل رحمانی اور شیطانی قوتوں کا جب مقابلہ ہو نا تو آج کل شیطان غالب ہے, برائی غالب ہے سوسائٹی میں. اور اس نے بتایا کہ ایسے ہی بعض اداکاروں کے ساتھ ان کی ویڈیوز لیک ہوئی, پھر انہوں نے کہا اب ہم بدنام ہو ہی گئے ہیں تو اب برائی کو پھر برائی کو گلے لگاؤ. جب ہو ہی گئے ہیں تو پھر اس پہ اڑ جاؤ, بس ہم ہیں ہی ایسے. جیسے کوئی چپکے سے چرس پیتا ہو, ہیروئن پیتا ہو, اس کو احساس ہے توبہ کا, آپ نے دیکھ لیا, اب آپ نے سارے محلے میں بتا دیا ہیروئن پیتا ہے, کہتا ہے یار اب چھوٹتی تو ہے نہیں, اب بدنام تو ہو ہی گئے ہیں, اب ہیروئن کے فضائل شروع کر دو کہ پیتے ہیں نا تو تمہاری طرح منافق تھوڑی ہے کہ چھپ کے پیتے ہیں, تو اب تو وہ ڈبل پیے گا کہ نہیں پیے گا. ہمارا ایک دوست تھا سمندر میں بیچارہ ڈوب کے انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. اس کی نا باڈی کا اسٹرکچر ایسا تھا, بہت دبلا پتلا سا تھا وہ, حالانکہ جم جاتا تھا لیکن اسٹرکچر ایسا تھا. اب جہاں جائے اس کو گھر والے کبھی کہتے ہیں یار یہ تو چرس تو چھپ کے نشہ تو نہیں کرتا. اس نے مجھے خود بتایا, میں اس کو جانتا تھا, دوستوں میں جا رہا ہے, ابے لگتا ہے کوئی پیتا پیتا ہے, جو اس کو اتنا ایک دن غصہ آیا نا, جا کے اس نے پینا شروع کر دی کہ یار جب ہمیں بدنام کر ہی دیا ہے کہ ہم پیتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے, پئیں گے. اور پھر بتانا شروع, لیکن اللہ نے توبہ کی توفیق دی, چھوڑ دی اس نے. تو حدیث میں بھی ہے کہ شیطان کی مدد نہ کرو کسی مسلمان کے خلاف. کیا مطلب, اس کی برائی کو ہائی لائٹ مت کرو, برائی کی ہے پردہ ڈالو, اس برائی کو چھپاؤ. تم کسی کی برائی پہ پردہ ڈالو گے اللہ تمہارے عیوب پہ پردہ ڈالے گا, کسی کی برائیوں کو پھیلاؤ گے تو اللہ آپ کو بھی قیامت کے دن رسوا کرے گا سب کے سامنے. بس 2-3 آیتیں اور پڑھ کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یغتب بعضکم بعضا, غیبتیں مت کیا کرو ایک دوسرے کی. آگے اللہ نے فرمایا ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا, قبیلوں میں بانٹ دیا, لیکن عزت اور ذلت کا معیار وہ قبائل نہیں ہے. میں پنجابی ہوں, میں پٹھان ہوں, میں مہاجر ہوں, میں سرائکی ہوں, ابے تو آدم ہے, آدم کی اولاد ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرتا ہے. باقی اپنی قوم سے محبت ہونا یہ نیچرل ہے, یہ بری چیز نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یا اچھائی میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اپنی قوم کا سہارا لینا یہ بھی ٹھیک. کہیں بہادری کا موقع آیا تو کوئی پٹھان کہتا ہے میں پٹھان ہوں, میں بزدلی نہیں دکھاؤں گا, تو یہاں مقصد دوسری قوم کی توہین نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. کوئی سخاوت کا موقع آیا, پنجاب والا کہتا ہے بھائی ہم پنجابی ہیں, ہم جب کھائیں گے بھی رج کے تو کھلائیں گے بھی رج کے, تو یہاں کسی قوم کی توہین مقصد نہیں ہے. لہذا اس طرح کا ایسے موقع پہ ریفرنس دینا یہ غلط نہیں ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ ان الفاظ ہی کو زبان سے نکال دو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس ہم مسلمان ہیں اور کیا کرنا ہے. آگے چلو میرے بھائی, اللہ فرماتے ہیں اور بھی کچھ آیتیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا اور میرے گلے کی ایسی کی تیسی ہوتی جا رہی ہے. بس یہ بات میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.